بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء شروع ہو رہی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، ربکم الذی، وہ جس نے خلقکم من نفس واحد، وہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجہا، پھر اس نے تم سے جوڑے بنائے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر تم میں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلا دیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس ذات سے جس کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی جو سب سے اوپر والی تھی، اس سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا جبکہ آپ سو رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اس بات سے، ان الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ سب سے ٹیڑھی پسلی کی بنائی گئی ہیں، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، لہٰذا ان سے نرمی سے پیش آؤ اور اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر والی پسلی دائیں طرف کی جو سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، اس سے حضرت اما حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب پیدا فرمایا تو آپ نے، جب آپ کو جاگ آئی، نیند سے بیدار ہوئے تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں حوا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا؟ تو حضرت حوا علیہ السلام کہنے لگی کہ آپ کی تسکین کے لیے مجھے پیدا کیا گیا۔ تو فرشتے جو تھے، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا حساب لینے کے لیے، یا ان کا جو تھا علم اس کو معلوم کرنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے، ان کی پڑتال کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ بتائیں یہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حوا ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا کہ اس کا نام حوا کیوں ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی۔ اب قرآن مجید نے اس بات کا تذکرہ اس طرح چھیڑا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس جو ہے درخت سے بچنا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور یہ نہ ہو کہ تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ۔ اب وار کیا شیطان نے، وہ کہنے لگا فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، انہوں نے دل میں ان کے وسوسہ ڈالا، وَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کے کپڑے تو حکمان هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہنے لگا کہ آپ کے رب نے اس درخت کے پاس آپ کو جانے سے کیوں روکا ہے؟ ربکمان هَذِهِ الشَّجَرَةَ ملکینی او تکون من الخالدین، اس لیے اللہ نے آپ کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے تاکہ آپ فرشتے نہ بن جائیں یا ہمیشہ رہنے والے اس جنت میں نہ بن جائیں۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وہ دونوں سے قسمیں اٹھا کے کہنے لگا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ان کی معصومیت کو چھین لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ان کے جو سطر تھے، وہ جو انہوں نے لباس کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ اتر گئے،
وہ اب اپنے سطر چھپانے لگے جنت کے پتوں سے، من ورق الجنہ وناداہما ربہما، اب جنت اللہ تعالیٰ نے آواز دی، وناداہما ربہما، اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، ربہم علم انہاکما، میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا، ان تلکم الشجرات واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ میں نے تمہیں ان درختوں کے پاس جانے سے منع نہیں کیا، اور تمہیں یہ بھی منع کیا تھا کہ شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ قالا، دونوں بولے ربنا ظلمنا، اے میرے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تم ہمیں نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر اگر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، تم نیچے اتر جاؤ سب کے سب، لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک زمین میں رہنا لکھ دیا گیا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اور فرمایا کہ وہاں ہی تم زندہ کیے جاؤ گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور وہاں ہی تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی کی طرف پھر دوبارہ لٹائے جاؤ۔ اہل کتاب کے پاس موجود تورات میں ہے کہ جس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے کی ترغیب دی وہ سانپ تھا، وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا تھا۔ حوا علیہ السلام نے پھل کھا لیا اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا، اس میں شیطان کا ذکر نہیں، موجودہ تورات میں ذکر کردہ یہ بات غلط ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان وہنا نامی مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، حوا علیہ السلام کو جدہ میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو صفا پہاڑی اور حوا علیہ السلام کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا۔ اب زمین میں آ گئے تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین میں آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہماری پچھلی ویڈیوز میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سبھی نام سکھا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ اب سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین میں سب سے پہلے آ کے کیا کھایا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام نے زمین میں سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے ساتھ دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو کیا کروں؟ وہ جو دانے تھے ان کا وزن آج کے اس دانے کا وزن آج کے 1,00,000 دانوں کے وزن سے بھی زیادہ تھا۔ اب جبریل علیہ السلام نے کہا ان کو بو دیجئے، آپ نے ان کو بو دیا، اب وہ اگ گئے، پھر اس کے بعد وہ ان کی جو تھی گندم بنی، ان کے بعد ان کو ان گندم کو کاٹا، پھر گندم کو کاٹنے کے بعد یعنی کہ سارا پروسیجر مکمل کرنے کے بعد آٹا بنا، آٹا بننے کے بعد روٹی بنی، پھر آپ علیہ السلام نے کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا تھا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، اور یہ نہ ہو کہ شیطان آپ کو جنت سے نکلوا دے اور آپ زمین میں تنگ دستی کی زندگی گزارنے لگے۔